الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد انا النبي الامي الحبيب العالي انا قلب انا عظيم الجاه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم صلاه وسلام عليك یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. جو دین حق کا سدا اہتمام کرتے ہیں، جو دین حق کا سدا اہتمام کرتے ہیں، حدیث پاک کا یوں احترام کیا کرتے ہیں. جو دین حق کا سدا اہتمام کیا کرتے ہیں، حدیث پاک کا یوں احترام کیا کرتے ہیں. جو دین حق کا سدا اہتمام کیا کرتے ہیں، حدیث پاک کا یوں احترام کرتے ہیں. خدا کے بندے ملے ہیں جہاں آپس میں، خدا کے بندے ملے ہیں جہاں آپس میں کلام کرنے سے پہلے سلام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے مالک میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں. میرے مالک میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں. تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں. فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے. کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے. مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے. تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے. مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال ہے. آمین. میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو. میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو. تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے. تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا. تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا. تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے. صلی علی الحبیب. تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا. تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہمیں مشکلوں سے نکال دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے محترم بھائی، میں نے یہ سبق لکھا ہے اور یہ لکھ کے ہی میں اکثر یہاں بیان کیا کرتا ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ لکھ کے بیان کرتے ہیں، تو بولنے میں تو 12 گھنٹوں انسان بول سکتا ہے، مگر لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارا مواد جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. میں نے بہت غور کیا، مطلب بہت مواد. اور پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی کوئی سورت کو پڑھتے کبھی نہیں بولتے، اتنا ان کا ذہن کا بھی مطلب ماشاءاللہ اتنا بہترین، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا کہ کوئی کتاب پڑھتے تو اس کا صفحہ نمبر بھی آپ کو یاد ہوتا ہے. ایک بار پڑھنا
ہمیں آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا، ان کو یاد رہتا تھا الحمدللہ، مگر ان کی بھی بیان کرنے کے حوالے سے یہ تھا کہ وہ دیکھ کے بیان کیا الحمدللہ، ٹھیک ہے نا. تو میں اس کے اندر الحمدللہ اشعار کے حوالے سے، الفاظ کے حوالے سے بہت کچھ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ آج کا جو میرا سبق ہے وہ یہ ہے کہ صلح ضروری ہے، صلح ضروری ورنہ، صلح ضروری ورنہ، میرا موضوع یہ ہے آج کا، ٹھیک ہے نا. تو اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ عرض کروں گا اور سنتے چلے جائیں، آپ کو اپنا حصہ ملتا چلا جائے گا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جتنے بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو اپنا حصہ ملتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو بڑی محنت سے مختلف کتابوں سے چن کر اس کو لکھا گیا، ایک ایک حرف اس کا، اور ایک ایک حرف انشاءاللہ عز و جل علماء کرام، مفتی کرام، مشائخ الاسلام، پیران الاسلام یہاں موجود ہیں. میں ان کو بیان نہیں کر رہا ہوں بلکہ حقیقت میں ان کو سبق سکھا رہا ہوں. سوری استغفر اللہ، میں سبق سنا رہا ہوں، میں سبق سنا رہا ہوں، اور اس سبق سے الحمدللہ آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو، کم از کم میں ضرور اس سے فائدہ اٹھاؤں گا انشاءاللہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نزہۃ المجالس صفحہ نمبر 333 میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، اپنے بچوں کو سال بھر تک رونے کے باعث مت مارا کرو، کیونکہ 4 ماہ کے بچے کا رونا دراصل لا الہ الا اللہ ہوتا ہے. میں نے کچھ ڈوٹیاں لگائی تو وہ یہاں شاہ صاحب اور عمران بھائی، یہ دونوں نہیں، شاہ صاحب اور عمران. تو پیارے اسلامی بھائی، اللہ کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو سال بھر تک رونے کے باعث مت مارا کرو، کیونکہ 4 ماہ کے بچے کا رونا دراصل لا الہ الا ہوتا ہے، اور 4 ماہ تک کے میری ذات پر درود شریف پڑھتا ہے، اور 4 ماہ تک اپنے والدین کے لیے اس کا رونا دعائیں ہوتی ہیں. گویا کہ بچے کا رونا نہیں، بلکہ وہ اپنی بولی میں ذکر اللہ، ذکر رسول اور والدین کے لیے دعائے بخشش میں مصروف ہوگا. میرے محترم اسلامی بھائیوں، حضرت علامہ امام حافظ الحدیث شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ البدی میں، اور حضرت شیخ محدث عبد الحق دہلوی قدس سرہ نے جذب القلوب میں درود پاک کے فضائل لکھے ہیں، جن میں چند بیان کیے جاتے ہیں. شوق اور ذوق کو بڑھانے کے لیے سنتے ہیں انشاءاللہ کہ حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے پر اللہ عز و جل درود بھیجتا ہے. ایک کے بدلے ایک نہیں بلکہ ایک کے بدلے 10. سبحان اللہ. درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ عز و جل کی رضا اور رحمت لکھ دی جاتی ہے، اللہ عز و جل کے غضب سے امان لکھ دیا جاتا ہے. شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کے ایمان کی گواہی دیں گے. درود پاک پڑھنے والے سے خود رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں. درود پاک پڑھنے والے کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. درود پاک پڑھنے والے سے فرشتے محبت کرتے ہیں. درود پاک پڑھنے والے کے لیے رب عز و جل کے فرشتے رحمت اور بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں. جب تک بندہ درود پاک پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. درود پاک خود اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ عز و جل سے مغفرت کی دعا کرتا ہے. درود پاک پڑھنے والا کل قیامت میں سخت پیاس کے دن امان میں ہوگا. درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے. درود پاک پڑھنے والے کا گناہ 3 دن تک نہیں لکھا جاتا. درود پاک سے عمل پاک ہو جاتے ہیں. درود پاک کی برکت سے مال بڑھتا ہے. درود پاک سے تندرستی دور ہوتی ہے. درود پاک
اور درود شریف پڑھنے والے کو، اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا موت سے پہلے اپنا مکان جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا کندھا جنت کے دروازے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چھو جائے۔ سبحان اللہ میں کہتے یار اے عاشقوں کیا ہو گیا تمہیں؟ اگر میں اس کو روک روک کے بیان کروں نا تو کئی گھنٹے بیان کر سکتا ہوں، مگر میں چاہوں کہ بس میں آپ کو پڑھ کے سناتا چلے جاؤں اور آپ اس کو سنتے چلے جائیں اور دل کے مدنی دستے میں سجاتے چلے جائیں کہ درود پاک پڑھنے والے کو جنت میں کثرت سے بیویاں عطا ہوں گی۔ درود پاک پڑھنے والے سے دشمنوں پر فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا دل جنگ سے پاک ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے گھر پر آفتیں اور بلائیں نہیں آتی۔ جس مجلس میں درود پاک پڑھا جائے اس مجلس کو فرشتے رحمت سے گھیر لیتے ہیں۔ اپنی الفت یہ کام کرتی ہے، اپنی الفت یہ کام کرتی ہے، اپنی الفت یہ کام کرتی ہے، ہر نظر احترام کرتی ہے۔ جو نبی پر سلام کرتے ہیں ان کو دنیا سلام کرتی ہے۔ صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک النبی الأمی وعلی اپنی مٹی سے کوئی کام لے کے یاد رہے، اپنی مٹی سے کوئی کام لے کے یاد رہے، اس سے پہلے کہ تجھے مٹی میں ملایا، اس سے پہلے کہ تجھے مٹی میں ملایا۔ ایک بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ ایک بازار سے گزر رہا تھا کہ اچانک بادشاہ کی نظر ایک برگزیدہ بزرگ پر پڑی جن کے چہرے کی نورانیت سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ مقبول الخلائق ہیں، مگر یہ بازار میں کیا کر رہے ہیں؟ بادشاہ نے ادب کے ساتھ پوچھا آپ بازار میں کیا کر رہے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا میں صلح کرا رہا ہوں اللہ عز و جل اور اس کے بندوں میں۔ اللہ رب العزت تو مان گیا مگر بندے نہیں مان رہے۔ اس عجیب و غریب سوال کے جواب میں بادشاہ کے دل پہ ہلچل سی مچی اور اس ہلچل کی وجہ سے مزید سوال نہ کر سکے۔ یوں بادشاہ روانہ ہو گیا۔ ایک بار پھر بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ ایک قبرستان سے گزر رہا تو بادشاہ نے حیرت بھری نگاہ سے اسی بزرگ کو قبرستان میں دیکھا، ہمت کر کے پھر سوال کیا حضور اب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا میں صلح کرا رہا ہوں اللہ عز و جل اور اس کے بندوں میں۔ اب بندے تو مان گئے ہیں مگر اللہ عز و جل نہیں مان رہا۔ ایک کامل بزرگ کے الفاظ تھی، ایک کامل بزرگ کے الفاظ تاثیر کے ساتھ تیر بن کر بادشاہ کے سینے میں پیوست ہو گئے اور بادشاہ کی آنکھیں کھل گئی اور وہ زاروں قطار رونے لگا۔ دیکھا پیارے سے بھائیو، اللہ عز و جل سے جیتے جی ہی صلح ہو سکتی ہے، مرنے کے بعد یا مرتے وقت نزا کی حالت میں ہرگز صلح نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ فرعون سے صلح کے لیے یعنی اس کے رشتے و ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور بار بار صلح کی دعوت دی گئی مگر نہ مانا۔ جب دریائے نیل میں غرق یعنی مرنے لگا تو صلح کرنے کو تیار ہو گیا۔ اب کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ اب رب العزت صلح کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہمیں ڈر جانا چاہیے، اللہ عز و جل اس کے رسول پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات مان ہی لینا چاہیے، نہیں تو بڑی آفت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ مسلسل گناہ کی صورت میں ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ جو مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے
اسے مرتے وقت توبہ نصیب نہیں ہوتی. جیسا کہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ غفار فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک پڑوسی کے پاس گیا, موت کی سختی میں مبتلا تھا, کبھی اس پر غشی طاری ہوتی اور کبھی افاقہ ہو جاتا, اس کے سینے سے گرم سانسیں نکل رہی تھیں اور وہ اپنی دنیا میں منہمک رہا کرتا اور اپنے رب عز و جل کی اطاعت میں غفلت کیا کرتا. میں نے اسے مشورہ دیا, اے میرے بھائی, اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کر اور غفلت سے اپنے دامن کو چھڑا لے. شاید اللہ عز و جل تیرے درد میں کمی فرما دے اور تجھے شفا دے دے اور اپنے کرم سے تیرے گناہ معاف فرما دے. تو وہ کہنے لگا, ہے افسوس کہ موت سر پر کھڑی ہے, ان قریب میں مرنے والا ہوں. افسوس ہے اس زندگی پر کہ جسے میں نے فضول کاموں میں گوا دیا. میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں, اسی وقت میں نے اس کے گھر کے ایک کونے سے غیبی آواز سنی. کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ ہم نے تجھے کئی بار امان دی مگر تجھے بہت بڑا دھوکے پاس پایا. جو بوئی تھی وہ فصلیں جفا کاٹ رہے ہیں, جو بوئی تھی وہ فصلیں جفا کاٹ رہے ہیں, اللہ کو بھولے ہیں سزا کاٹ رہے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں, یہ تو دنیا میں ہی وبال شروع ہو گیا. قیامت کے روز بڑا ہی ہولناک حسرت بڑا حال ہوگا. سن لیجیے, ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت میں لے جانے کا حکم ہوگا, یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگیں گے اور اس کے محلات اور اہل جنت کے لیے اللہ عز و جل کی تیار کردہ نعمتیں دیکھ لیں گے تو ندا دی جائے گی, انہیں لوٹا دو کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو وہ ایسی حضرت لے کر لوٹیں گے کہ جیسے اولین و آخرین میں نہ پائی ہوگی. پھر وہ عرض کریں گے, یا رب عز و جل, اگر تو وہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا. تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ بدبختو, میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے, جب تم تنہائی میں ہوتے تو میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے اور جب لوگوں کے سامنے ہوتے تو میری بارگاہ میں دوغلے پن سے حاضر ہوتے, نیز لوگوں کے دکھلاوے کے لیے عمل کرتے, جبکہ تمہارے دلوں میں میری خاطر اس کے بالکل برعکس صورت ہوتی. لوگوں سے محبت کرتے اور مجھ سے محبت نہ کرتے, لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہ کرتے, لوگوں کے لیے عمل چھوڑ دیتے مگر میرے لیے برائی نہ چھوڑ دیتے, برائی نہیں چھوڑتے. آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ چکھاؤں گا. لٹا کے اپنے کالے دھن کو عزت چاہتے ہیں ہم, لٹا کے اپنے کالے دھن کو عزت چاہتے ہیں ہم, بہت آسان ترکیبوں سے جنت چاہتے ہیں ہم. کیا ہو گیا, حقیقت پر پردہ ڈل گیا. آج عقل دنیا کو تسلیم کرتی ہے, آخرت کو نہیں. آج دنیا کا عیش و آرام حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے, مگر قبر و آخرت کے انعامات, کرامات, آرام و چین حاصل کرنے کو تیار نہیں ہے. رشتہ ہو کر یعنی آخرت کے بارے میں معلوم ہو, پھر بھی حصول دنیا کی حسن و جمال کا پیکر بنے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اتنا ہی دین جانے جتنا مفاد ہے, ورنہ تو دنیا دار کو دنیا ہی یاد ہے. قرآن کو چومتا ہے عمل سے بے نیاز, اس کی ادائیں دیکھ کر شیطان سے آ جائے. سرکار والا اعتبار تو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ نیکی پرانی نہیں ہوتی, گناہ بھلایا نہیں جاتا, جزا دینے والا یعنی اللہ عز و جل کبھی فنا نہیں ہوگا. لہذا جو چاہے کر, تو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. جنہیں اپنے گناہوں پہ پشیمانی نہیں ہوتی, سن لیجیے, جنہیں اپنے گناہوں پہ پشیمانی نہیں ہوتی, خدا کی ایسے لوگوں پہ مہربانی نہیں ہوتی. میرے رب عز و جل کی مہربانی کس پر ہوتی ہے؟ ایک مشہور واقعہ سناتا ہوں قبل اس کے کہ ہم مل کر یہ دعا کرتے ہیں, اس خواب کو ہدایت مولا, اس خواب کو ہدایت مولا اس خواب میں ملنے سے پہلے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ بنی اسرائیل میں قحط پڑ گیا. لوگوں نے جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ عز و جل کے نبی کلیم اللہ علیہ السلام، اپنے پروردگار عالم عز و جل سے دعا کیجئے ہم پر بارش برسائے. آپ ان کے ہمراہ جنگل کو چلے. وہ کم و بیش 70,000 آدمیوں کا مجمع تھا. آپ نے دعا کی، یا الہی عز و جل ہم پر بارش نازل فرما اور اپنی رحمت نازل فرما، اور دودھ پینے والے بچوں اور چرنے والے جانوروں اور بوڑھے نمازیوں کے طفیل ہم پر رحم فرما. آپ کی دعا کے بعد آسمان پہلے سے بھی زیادہ صاف اور آفتاب پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو گیا، یعنی سخت مزید گرمی ہو گئی. جب آپ نے دیکھا تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا الہی عز و جل اگر میری وجاہت تیرے سامنے کھڑ گئی ہے تو حضرت نبی امی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے التجا کرتا ہوں کہ جو نبی آخری زمان ہوں گے کہ ہم پر بارش برسا. وہی آئی، اے موسیٰ علیہ السلام تمہارا مرتبہ میرے نزدیک نہیں گھٹا اور نہ ہی تمہاری وجاہت کم ہوئی، لیکن تمہارے درمیان ایک نافرمان بندہ ہے جو 40 برس سے گناہوں کے ساتھ میرا مقابلہ کر رہا ہے. اے موسیٰ علیہ السلام تم اعلان کر دو وہ شخص اس مجمع سے نکل جائے جو 40 برس سے مسلسل گناہ کر رہا ہے. اس کی وجہ سے بارش میں نے روک لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا الہی عز و جل میری آواز اتنے بڑے مجمع میں کیسے پہنچے گی جو کم و بیش 70,000 افراد کا مجمع ہے. حکم الہی عز و جل ہوا تو تم آواز دو ہم پہنچا دیں گے. جب پھر آپ نے کھڑے ہو کر ندا کی، اے گناہگار بندے جو 40 سال سے گناہوں کے ساتھ اللہ عز و جل کا مقابلہ کر رہا ہے، ہمارے درمیان سے نکل جا کیونکہ تیری وجہ سے ہم سے بارش روک دی گئی ہے. اعلان کے بعد پورا مجمع پر نظر پڑی اور جم گئی کہ کون ہے وہ نافرمان جس کی وجہ سے بارش کو روک دی گئی ہے. یہ سن کر وہ بندہ گناہگار کھڑا ہوا اور چاروں طرف اس نے نگاہ کر کے دیکھا تو کوئی نکلتا ہوا نظر نہ آیا. سمجھ گیا کہ میں ہی مطلوب مجرم ہوں اور دل ہی میں سوچنے لگا کہ اگر لوگوں میں سے میں نکلوں گا تو سب کے سامنے میری رسوائی ہوگی، اور اگر ان کے ساتھ ٹھہرا رہا تو میری وجہ سے سب لوگ بارش سے محروم رہیں گے. کچھ سمجھ نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا. کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا. پھر اس نے ایک کپڑے میں اپنا منہ چھپا کر اپنے گناہوں پر نادم ہوا اور آواز سے رو بھی نہیں سکتا تھا، رسوائی ہو جائے گی. اسی درد و کرب کی حالت میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، یا الہی عز و جل میں نے 40 سال تک تیری نافرمانی کی، آج میں تیرے حضور سچی توبہ کرتا ہوں اور مجھے رسوا نہ فرما، مجھ پر پردہ رکھ. آخرکار اللہ عز و جل کی رحمت کو چوٹ آ ہی گیا، اپنے بندے کو معاف کر ہی دیا. اس کی توبہ قبول فرما کر ایک دم سفید ابر کا ٹکڑا ظاہر ہوا اور بڑی تیزی کے ساتھ برسنے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا الہی عز و جل ابھی تو ہم میں سے کوئی بھی جدا نہیں ہوا اور تو نے ہم پر بارش برسا دی. ارشاد ربانی عز و جل ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام جس کی وجہ سے بارش کو روکا تھا اب اس کی وجہ سے برسا دیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا الہی عز و جل اس بندے کو مجھے دکھا دے. ارشاد خدا بندی عز و جل ہوا، اے موسیٰ میں نے نافرمانی کے زمانے میں اسے رسوا نہ کیا، اب فرما برداری کے بعد اسے کیوں رسوا کروں؟ صلو علی الحبیب. یہ جتنے بھائی کھڑے ہوئے نا ان سے میری گزارش ہے، ایک خاک کے بندو خاک پر بیٹھ جائے. یہ خاک ہمارے حق میں گواہی بن جائے گی انشاءاللہ. آپ سنیں اس سے انشاءاللہ آپ کا ایسی معلومات آپ کو حاصل ہوگی کہ انشاءاللہ عز و جل آپ حیران ہو جائیں گے. انشاءاللہ جو بیٹھے گا میری دعا ہے اس 11ویں کے اللہ تعالیٰ ان کو حج بیت اللہ کی زیارت عطا فرمائے. جو جلدی بیٹھ جائے بس بیٹھ جائے. خاک میں بیٹھتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے. اور تو ہم تو پانی کے بلبل ہیں،
پانی کا بلبلا ہمیشہ جو ہے نا وہ پانی کے اوپر ہوتا ہے، اور ہیرے اور جو موتی ہوتے ہیں نا وہ پانی کی تہ میں ہوتے ہیں. تو آپ تو ہیرو موتی ہو بھائی، ہم تو پانی کے بلبلے. تو لہٰذا بیٹھ جائیے اور آپ بھی سیکھیے، میں بھی سیکھتا ہوں کہ جو میں نے سبق لکھا ہے میں بزرگوں کو سنا رہا ہوں، آپ بھی سنتے جائیں، اس سے آپ بھی مستفید ہوتے جائیں. تو آئیے ایسے واقعے کے حوالے سے سنتے ہیں کہ دیکھا پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل اپنے گناہگار بندے کو کبھی رسوا نہیں کرتا. وہ غفار ہے، گناہ معاف کرنے والا، وہ ستار ہے پردہ پوشی کرنے والا، وہ عفو ہے درگزر کرنے والا، وہ صبور ہے برداشت کرنے والا، وہ رشید ہے سیدھی راہ چلانے والا، وہ حنان ہے بے حد رحمت کرنے والا، وہ منان ہے بہت احسان کرنے والا. جبکہ آج کا جاہل عامل ساحر و کاہن لوگوں کے ایپ کھولتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، متاثر کن گفتگو کر کے بھولے بھالے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں. انہیں تمہیں کیا آتا ہے؟ ہمیں تو آتا ہے. تم تو پرائمری کے طالب علم ہو، میٹرک کی کتابیں کہاں سمجھ میں آئیں گی؟ تم تو یاد پڑھ رہے ہو. کہا جاتا ہے کہ تم تو یاد پڑھ رہے ہو. تمہیں تو علی پڑھنا چاہیے تھا. گویا کہ بزرگ بننے کے خاطر، تو کوئی مال کمانے کے خاطر، تو کوئی معشوق کو حاصل کرنے کے خاطر، تو کوئی دشمنی نپٹانے کے خاطر، اور اگر کوئی نہ کوئی دنیاوی لالچ کے خاطر ان جاہل عامل کی سخت گرفت میں ایسے گرفتار ہوتے ہیں کہ رہائی نظر نہیں آتی. بھتہ وصول کرتے ہیں بڑی مہارت سے، تڑیاں لگتی ہیں تباہ بربادی کی، بلیک میل کیا جاتا ہے، ہر طرح سے لاکھوں روپے بڑی آسانی سے لوٹ لیے جاتے ہیں. اور جن کا پیسہ ہوتا ہے انہیں علم کے ذریعے دبوچ لیا جاتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بزرگ نہیں ہیں، شیخ نہیں ہیں، پیر نہیں ہیں، شریعت کے پابند نہیں ہیں، شریعت کا شین ان کو معلوم نہیں ہے، طریقت کا توئیں ان کو معلوم نہیں ہے، ان کے پاس خلافت حق نہیں، خلافت شیطانیت ہے. گویا کہ یہ شیطان کے خلیفہ ہیں. جیسا کہ روایت میں ہے کہ شیطان کو مردود کر کے نکالا گیا تو اس کو معلوم تھا کہ اللہ عز و جل اپنے پیغمبر اور اپنی کتابیں دنیا میں نازل کرے گا. تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا، یا اللہ عز و جل تو بنی آدم میں پیغمبروں کو بھیجے گا، کتابیں نازل کرے گا، میرے پیغمبر اور میری کتابیں بھی تو ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب اسے سوال کیا ہے اللہ میرا پیغمبر کون؟ اللہ نے ارشاد فرمایا تیرا پیغمبر کاہن نجومی ہوں گے. پھر کہا کہ میری کتاب، فرمایا خیالی تک بندی اور جھوٹے اشعار. پھر کہا کہ میرا مؤذن، فرمایا راگ گانا گانے والا. پھر کہا کہ میری مسجد، فرمایا فتنہ انگیز بازار. پھر کہا کہ میرا کھانا، فرمایا جس پر میرا نام نہ لیا جائے. پھر کہا کہ میرا پانی، فرمایا نشیلی نشہ آور یعنی شراب چرس بھنگ پینا وغیرہ چیزیں. پھر کہا کہ میرا چال، فرمایا عورتیں. پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں ان سے بچنا ہے. اگر ہمیں روحانی علاج درکار ہے تو بستہ تعویذات عطاریہ سے رجوع کریں. انشاءاللہ عز و جل ہماری مشکلیں آسان اور مرادیں بھر آئیں گی. تعویذات کے حوالے سے میرے پاس بھی ہرگز نہ آیا کریں. اگر مجھ سے کوئی حاجت ہو تو پیارے اسلامی بھائیوں ماہانہ 11ویں شریف میں شرکت کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعا قبول، آپ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا. کیونکہ یہ 11ویں بریانی والی نہیں، اللہ عز و جل سے منوانے والی 11ویں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی 11ویں ہے. جیسا کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، سناتا ہوں. عبدالرشید بھائی جنہیں ہیپاٹائٹس بی اور سی تھا، پریشان تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو انڈیا ان کے ماموں کے پاس پہنچا دیتا ہوں، مجھے خطرناک بیماری ہے اور وہ ایکٹیو ہو گئی ہے اور میرے مرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا. میں نے کہا کہ کیا بے وقوفی والی باتیں کر رہے ہو، ہر بیماری کا علاج ہے. ماہانہ 11ویں کا دن تھا جب منقبت غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھی جا رہی تھی. جب یہ شعر آیا، تجھ پہ قدم نبی کا صدقہ قدم اسی کا، تجھ پہ قدم نبی کا صدقہ قدم اسی کا، آ جاؤ غوث آدم نظر کرم خدارا. پھر کیا تھا کہ جاگتی آنکھوں کے سامنے غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ فرما تھے اور فرما رہے تھے کہ تمہاری موت اس مرض سے نہیں آئے گی.
وہ روتا ہوا شخص ہنستا ہوا مسکراتا ہوا دعا سے فارغ ہوا اور وہ بیچارہ ٹرین کے حادثے میں شہید ہوا۔ اللہ عز و جل ہمارے عبدالرشید بھائی کی مغفرت فرمائے۔ غوث الورا سے رب کو میرے پیار پیار پیار، ہم کو بھی ان سے عشق ہے اظہار بار بار، کہ لاڈلے خدا کے خدا تک رسائی ہے۔ یہ بزم غوث پاک پہ نصرت خدا کی ہے، اول تا آخر دیکھو محبت خدا کی ہے، محفل میں بڑھ رہا ہے خدا کی خدائی ہے۔ ایک اور 11ویں کا واقعہ مختصر سناتا ہوں کہ بڑی 11ویں شریف تھی، شخصیات حاضر تھیں۔ ہائی کورٹ کے ایک حضرت کو میں نے ایک ڈی ایس پی صاحب کے ساتھ ہمراہ منچ پہ بٹھا دیا، اور دعا اس وقت کمرے سے ہوا کرتی تھی۔ کمرے میں ہونے والی کیفیت کو وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کا چہرہ متغیر ہو گیا اور میں نے یہ جان لیا کہ یہ نہیں چاہتے کہ میں منچ پر بیٹھ کر دعا کروں۔ پھر میں نے انہیں کمرے میں بلا لیا اور دوران دعا انہوں نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ پیارے رسول پاک صحابہ ہیں جلوگر، پیارے رسول پاک صحابہ ہیں جلوگر، غوث الورا کے ساتھ ہیں کل اولیاء ادھر، یہاں دیکھتے رہے کبھی صاحب نظر، محفل پہ جو بنا ہے سما خود نماز۔ بہرحال میں گناہوں سے توبہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا۔ توبہ کے بارے میں ایک روایت سناتا ہوں، مروی ہے کہ جب بندہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کامل توبہ کرتا ہے اور رات میں اپنے رب عز و جل سے مناجات کرتا ہے تو فرشتے نور کا ایک چراغ کے درمیان لٹکا دیتے ہیں۔ دیگر فرشتے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آج کی رات اپنے رب عز و جل کے ساتھ راضی یعنی صلح کر کے گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اس پر قائم رہتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا ہر نیک عمل قبول فرما لیتا ہے، اس سے سرزد ہونے والا ہر گناہ بخش دیا جاتا ہے اور معاف ہو جانے والے ہر گناہ کے بدلے جنت میں اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل کی ہر نیکی کے بدلے اسے جنت میں ایک محل عطا فرماتا ہے، حوروں میں سے ایک حور اس کا نکاح فرما دیتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل سے صلح کی جائے۔ اللہ عز و جل سے صلح کا کیا مقام ہے؟ گناہگار شخص اللہ عز و جل سے صلح کرتا ہے تو دیگر گناہگاروں کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ ایک عورت کا بیٹا تھا جو بہت ہی گناہگار تھا، وہ اس کو نیکی کا حکم دیتی اور بے حیائی اور بری کاموں سے منع کرتی، لیکن وہ باز نہ آتا۔ آخرکار تقدیر اس پر غالب آئی اور وہ گناہوں کی حالت میں مر گیا۔ اس کی ماں کو بہت صدمہ ہوا کہ اس کا بیٹا بغیر توبہ کیے مر گیا۔ اس نے تمنا کی کہ اسے خواب میں دیکھے۔ ایک دفعہ اس نے خواب میں اپنے بیٹے کو عذاب میں مبتلا دیکھا تو وہ مزید غمگین ہو گئی۔ جب کچھ مدت کے بعد اس نے دوبارہ اپنے بیٹے کو دیکھا تو اس کی حالت پہلے سے بہت اچھی تھی اور وہ خوش و خرم تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے اس حالت کے متعلق پوچھا کہ اے میرے بیٹے، میں نے تجھے عذاب میں مبتلا دیکھا تھا، یہ مرتبہ و مقام کیسے ملا؟ تو اس نے جواب دیا کہ اے میری ماں، ایک گناہگار شخص ہمارے قبرستان سے گزرا، اس نے قبروں کی طرف دیکھا اور دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے متعلق غور و فکر کیا، مردوں سے نصیحت حاصل کی، اپنی لرزش پر رویا، اپنی خطاؤں پر نادم ہو کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کی۔ اب وہ کبھی گناہوں کی طرف نہ پلٹے گا۔ تو اس کی توبہ سے آسمان کے فرشتے خوش ہوئے اور کہنے لگے سبحان اللہ، اللہ عز و جل اس شخص نے اپنے رب عز و جل کے ساتھ کیا ہی خوب صلح کی ہے۔ جب اس نے سچی توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرما لی۔ پھر اس نے کچھ قرآن حکیم پڑھا، کچھ اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 20 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ اس کا ثواب ہم سب قبرستان والوں کو پہنچایا، اس کا ثواب ہم پر تقسیم کیا گیا تو مجھے بھی اس سے بھلائی ملی، جس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور مجھے وہ مقام عطا کیا گیا کہ جو آپ ملاحظہ فرما رہی ہیں۔ اے امی جان، یاد رکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا دلوں کا نور، گناہوں کا کفارہ یعنی صلح کا راستہ ہے۔
صلو علی الحبیب. اور زندوں اور مردوں کے لیے رحمت ہے. کتنے ہنسی انداز میں ہم سے صلح فرما رہا ہے. سنیے کہ شہنشاہ نبوت مخزن جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالیشان کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور کہا کہ اے داؤد علیہ السلام گناہ گاروں کو خوشخبری دے دو اور صدیقین کو ڈر سناؤ. تو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ عز و جل میں گناہ گاروں کو کیا خوشخبری دوں اور صدیقین کو کیا ڈر سناؤں. تو اللہ عز و جل نے فرمایا اے داؤد علیہ السلام گناہ گاروں کو یہ خوشخبری دو سنا دو کہ کوئی گناہ میری بخشش سے بڑا نہیں. صدیقین کو اس بات کا ڈر سناؤ کہ وہ اپنے نیک اعمال پر خوش نہ ہو. میں نے جس سے بھی اپنی نعمتوں کا حساب لیا وہ تباہ اور برباد ہو جائے. گر کیا انصاف تو نے پھنس میں جاؤں گا خدا بے سبب بخشے خدا دے صدقہ نالین سے. جام غلط میں گور تیرا روز محشر پل سرات مجھ کو قرب مصطفیٰ دے صدقہ نالین سے. اے داؤد علیہ السلام اگر تو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دے کیونکہ میری اور دنیا کی محبت ایک دن میں جمع نہیں ہو سکتی. اے داؤد علیہ السلام جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ رات کو میرے حضور تہجد پڑھتا ہے ادا کرتا ہے جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں. وہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے جب غافل لوگ میرے ذکر سے غفلت میں پڑے ہوتے ہیں. وہ میری نعمت کو شکر ادا کرتا ہے جبکہ بھولنے والے مجھ سے غفلت اختیار کرتے ہیں. تو پیارے اسلامی بھائیوں معلوم ہوا اللہ عز و جل صلح کرنے میں اللہ عز و جل سے صلح کرنے میں عافیت ہی عافیت ہے. اگر ہمارا دل عبادت اور ریاضت میں نہیں لگتا اور ہماری زندگی گناہوں کی آلودگی سے پاک نہیں ہوتی تو یہ جان لو کہ اللہ عز و جل ہم سے راضی نہیں ہے. وہ ہماری عبادت کو پسند نہیں فرماتا. وہ راضی نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. اور جب یہ اللہ عز و جل سے دعا مانگتا ہے تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں جو مانگ رہا ہے اس کو جلدی سے دے دو مجھے اس کی آواز بالکل بھی پسند نہیں. جبکہ اس کا پسندیدہ بندہ عبادت کرتا ہے ریاضت کرتا ہے تلاوت کرتا ہے ذکر کرتا ہے درود پاک پڑھتا ہے دعا مانگتا ہے تو فرشتوں سے فرماتا ٹھہرو ابھی مت دینا مجھے اس کا مانگنا اچھا لگتا ہے. کرتا رہوں عبادت ملتی رہے سعادت. کرتا رہوں عبادت ملتی رہے سعادت. رحمت خدا میں گزرے ہر آیام میرا. اذان ہو رہی ہے اذان کے جواب دے دیجیے رحمتوں کا نزول ہوگا.